बाद बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया नुमाइंदगान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त इस्लामाबाद बिलावल हाउस में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वस्ती पंजाब के सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा मौजूद है। मीडिया आउटलेट का नाम और एक मुख्तसर सवाल करें और इंतजार करें जब आपको दावत दी जाए कि आप सवाल पूछें। बड़ी मेहरबानी जी। नाउ ओवर टू आसिफ अली जरदारी साहब। आवाज कम है, साउंड का प्रॉब्लम, साहब की आवाज नहीं कर रही। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप दोस्तों को तकलीफ दी है यहाँ बिलावल हाउस में कि आज तारीख का एक सफ़र मेरा कंप्लीट हुआ है। आपको सबने पढ़ा ही होगा कि मेरा लास्ट केस ख़त्म हुआ है। कुछ दोस्तों को मैंने तकलीफ दी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आते, उनको मैंने इसलिए बुलाया है कि वो तारीख के मेरे गवाह हैं। ये हमारा सफ़र शुरू होता है शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से, जब मुझे लाहौर से अरेस्ट किया जाता है और एक अफवाह फैलाई जाती है कि जी ट्रक है और उसमें अरबों रुपए हैं और सोना है, और बीबी को हाउस अरेस्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बीबी के साथ मेरे तीनों बच्चे हैं। आसफा की उम्र उस वक्त 2 साल है। सबको 48 आवर्स के लिए उस जमाने का जिसे कहते हैं मुसलमान, जिसको बीबी ने कहा ए मुसलमान, उसके शर से डरो जिसके ऊपर तुमने एहसान किया हो। और उन बीबी ने कहा कि मैं इस पे FIR कटवाऊंगी, इसने मेरे मियाँ को किडनैप किया है। उसके बाद ये बात जब बीबी स्टेटमेंट देती है तो ये मुझे MPO में मेरी अरेस्ट दिखाते हैं। उस MPO को हम चैलेंज करते हैं, वो MPO जो है स्क्वॉश होता है और उस MPO के स्क्वॉश होने के बाद कराची ले जाते हैं। वहाँ फिर MPO में मुझे लांडी जेल में रखा जाता है, दूसरे MPO में। तब उस जमाने में हमारे जितने भी मुखालिफ पीपल्स पार्टी के थे उनको हर जगह चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को गवर्नर बनाया जाता है, और मुझे MPO में रखा जाता है। MPO जैसे ही स्क्वॉश होता है कराची का, मुझे याद है जस्टिस काजी थे, वो उनने MPO स्क्वॉश किया और मैं जेल की दीवारों से बाहर आता हूँ दरवाजे से, तो मुझे सुपरिटेंडेंट कहता है सर कहाँ जाएंगे, सामान यहाँ छोड़ दें, आपने तो वापस ही आना है। मैंने कहा एक फिगरेटिव तो मैं करूं, मैं बाहर निकलता हूं तो कहते हैं सर यू आर अरेस्टेड इन मुर्तजा शहीद भुट्टो's केस। और बीबी ने उस पर कहा था कि दे हैव किल्ड भुट्टो टू गेट अ भुट्टो, और वही हुआ कि मुर्तजा भुट्टो को शहीद करके हमारी हुकूमत, बीबी साहबा की हुकूमत को गिराया गया। एक तवील दास्तान है, हर केस की मेरा ख्याल है कोई 400-500 500 पेशियां हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है कि मुका है, मगर कोई ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है 14 केसेस हैं, एक केस नहीं है। और वो सब केसेस में जब NRO की बात हुई तो बीबी ने इसलिए NRO की बात की कि उसमें इलेक्ट्रिक रिफॉर्म भी थे, उसमें सियासत भी थी, उसमें इलेक्शंस भी था, और उसमें मियाँ साहब की वापसी भी थी। तो उस पे NRO की बात हुई।
اور بیوی نے NRO پہ ایگری کیا, اور بہت سے دوستوں نے, کسی نے کتاب لکھی, کسی نے آرٹیکل لکھا, اور وہ اپنی عقل کو بی بی صاحبہ کی عقل سے زیادہ سمجھتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ ہم پہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اس سے ایک پرانی بھی داستان ہے جو کہ غلام اسحاق خان کے زمانے میں لکھی جاتی ہے. اس میں بھی مجھ پہ 12 کیسز تھے. وہ 12 کیسز بھی میں نے ہر کیس جو ہے جیل سے جیتا, مگر وہ داستان میں نہیں آپ دوستوں کو بادر کرنا چاہتا. وہ لوگ بھی نہ رہے, وہ زمانہ بھی نہ رہا, وہ وقت بھی نہ رہا. مگر یہ وقت, یہ زمانہ, یہ وہ کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ bias is floating on the surface, اور میں نے وہاں صدا کی سپریم کورٹ میں, جی میری تو سزا پوری ہو چکی ہے. جتنی بھی آپ سزا اس میں کنٹمپلیٹڈ ہے, پاکستان کا کوئی قانون نہیں جو کہتا ہے کہ آپ کو ایک کیس, اگر آپ کے اوپر 4 کیسز ہیں تو آپ کو ہر کیس میں جدا سزا لگے گی اور آپ کو 150 سال سزا لگے گی. سزا وہی ہوگی, 7 سال ہے, 8 سال ہے, وہ آپ نے ایک ساتھ کاٹتی ہیں. تو میکسیمم سزا جو تھی اس میں آپ کے نیب لا میں جو ان نے کریٹ کیا, نیب لا ان نے کریٹ کیا, اور نیب لا میں ایک اپیل کا کورٹ نے ختم کیا میاں صاحب نے. مطلب کہ آپ سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوتے ہیں, پھر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. ان نے وہ ایک ٹیئر ختم کر دیا. یہ تو پھر شریف الدین پیرزادہ صاحب آتے ہیں مشرف کے ساتھ, تو دوبارہ ہمارے کیسز سیشن کورٹس میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اس میں ہر کیس میں کوئی 8 پروسیکیوٹر رہے ہیں, 6 انویسٹیگیٹرز رہے ہیں. اس میں وہ بھی کیس ہیں جو ان نے مجھ پہ ٹارچر کیا, جو میری گردن کاٹی گئی, جو میری زبان کاٹی گئی, اور اس پہ پھر سیشن کورٹ بیٹھے. اس میں ایک سیشن کورٹ کا بورڈ بیٹھا اور ان نے میرے فیور میں رول کیا. ان نے پولیس کا ورژن ڈینائی کیسے, پولیس کہہ رہی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے. اب میں اتوار کے دن مجھے اٹھایا جاتا ہے, جو کہ جیل مینیول میں نہیں ہے, جو کہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ آپ اتوار کے دن کسی کو جیل سے اٹھا سکتے ہیں. اس میں اٹھایا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی 3 دن میرا خیال ہے 7 دن تک مجھے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جب ٹارچر ہوتا ہے تو میرے سارے, آج بھی دوستوں کو شاید یاد ہوگا, وہ میرے کپڑے اور وہ میرے جس حالات میں مجھے آغا خان یہ لے کے جاتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خودکشی کر رہے تھے, مگر وہ کورٹ پروف کرتی ہے کہ خودکشی نہیں ہے, یہ ٹارچر ہوا ہوں میں. تو بہت سے محلے ہیں, ایک محلہ نہیں ہے, ایک کیس نہیں ہے, ایک بات نہیں ہے. مگر شکر ہے میرے مولا کا کہ آج میں آپ صاحب کے دوستوں کے سامنے, یہ تو پریس کانفرنس میں ہر کیس کے ساتھ کر سکتا تھا, میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا. جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو وی چودھری افتخار صاحب یہ بھی بیٹھے تھے, اور ان کو سب کے سامنے میرے وکیل نے یہ جرا کی کہ بھائی ہمارا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اس کیس میں 7 سال سزا ہے تو میں اس میں 24 سال کاٹ چکا ہوں اکارڈنگ ٹو جیل مینیول. اس میں چھٹیاں بھی آتی ہیں, اس میں آپ کو ملتی ہیں 5 سال کی. جیسے جب غلام اسحاق خان تھا تو 50th پاکستان اینیورسری, تو اس نے 5 سال کی لوگوں کو, قیدیوں کو دی ریمیشن, تو مجھے ریمیشنز بھی ملی ہوئی تھی اس کو ساتھ ملا کے, مگر سپریم کورٹ نے میری نہیں سنی. پھر جب میں نیچے گیا اسی کیس میں تو وہ جج صاحب بڑے مزیدار تھے, ان کو میں نے کہا کہ سر یہ ری ٹرائل کر رہے ہیں آپ اور ڈبل جیبٹی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سر انہیں بڑے بڑے بندیاں تھوڑی نہیں سنی تو ہوں اسی ماڑے بندے تھوڑی سنا گے. تو ایسا میرے ساتھ مذاق ہوا, اور وہ مذاق کا تاریخی گواہ اس ہال میں موجود ہیں. وہ دوست موجود ہیں جب یہ سازشیں ہوئیں, وہ موجود ہیں جن نے پھر بیوی کو
شہید ہوتے دیکھا تو میں آج چاہتا تھا کہ ان کی یاد میں ان کی ہر بات جو اب تاریخ میں پروو ہو رہی ہے اس پہ ایک پریس کے دوستوں سے بات کی جائے, آپ کو بلایا جائے اور اپنے وکیل کو بھی ساتھ بلایا جائے کہ تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ اس ملک میں اس طرح بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب میں حکومت ان کی جاتی ہے, میاں صاحب کی لاسٹ حکومت, تو مشرف صاحب کے زمانے میں مجھ پہ 2 ریفرنسز اور بن جاتے ہیں. ایک تو ان نے مجھ پہ نارکوٹکس کیس کیا ہوتا ہے لاہور میں, جس میں ایک گواہ کو پھانسی کی سزا دے کے لاتے ہیں کہ اگر تم نے گواہی نہیں دی زرداری صاحب کے خلاف تو تمہیں ہم پھانسی دے دیں گے, اور اس کو پھانسی ہوتی ہے. پھانسی کی سزا عارف بلوچ کو ہوتی ہے, مگر وہ الحمدللہ اللہ نے اس کو ارمان دیا, اس نے پھانسی گھاٹ گزارا, مگر اس نے میرے خلاف گواہی نہیں دی. پھر ایوب افریدی, خٹک, کافی اس قسم کے لوگ جنہیں نہ میں جانتا نہ میں پہچانتا, ان سب کو لا کے وٹنسز بنایا ہم پہ, اور وٹنسز بنا کے ہمارے سامنے, مگر اللہ کا کرم ہوا کہ ان کو بھی مولا نے ایمان دیا. ان نے بھی کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے نہیں کیا, وہ بھی گواہی انہیں نہیں تھی. پھر میری لاسٹ بیل ہوتی ہے ان لاہور, اور وہاں میں بیل بھی میری ہوئی نہیں ہے, اور میں جج صاحب سے کہہ رہا ہوں سر آپ 246 میری سنیں, بیل تو کریں گے تو میں باہر جاؤں, ادھر سے نکلا نہیں تو انہیں کوئی اور کیس بنا دینا ہے. تو خیر اب میری جو اپروچ رہی ہے جوڈیشری سے وہ یہ رہی ہے کہ میں جوڈیشری سے لڑتا نہیں ہوا. آئی ٹیک دیم وتھ می, میں ان کے ساتھ پھر بھاگتا رہتا ہوں جب تک وہ نہ تھک جائیں. تو جیسے میں نکلا نارکوٹکس کیس کے بیل سے, وہاں میری بیل ہوئی تو اس کو فون آ رہے ہیں ڈی ایس پی کو, آپ چھوڑنے دیجیے گا, آپ چھوڑ نہیں دیجیے گا. اس نے سر ایسے نہیں ہوتا, اس کا پروسیس ہے, میں نے جا کے واپس اس کو قیدی کو دینا ہے, پنڈی کے حوالے کرنا ہے, ان کے سپرنٹینڈنٹ کے حوالے, اس کے بعد وہ ریلیز ہو گئے, اس کے بعد ریلیز آرڈر بنتا ہے. ابھی میں آتا نہیں ہوں پنڈی تو پھر BMW کیس آ جاتا ہے. ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو میرے نام پہ نہیں ہے, جو میرے گھر سے نہیں اٹھتی, کسی شو روم سے اٹھتی ہے یا ورک شاپ سے اٹھتی ہے, وہ مجھ پہ لگا دی جاتی ہے. اور میں وہاں ان کو کہتا رہتا ہوں جج صاحب کو کہ بھائی گاڑی ہے, ڈیوٹی کم دی ہے, تو آپ گاڑی ضبط کر لو نا, مسئلہ کیا ہے, بندہ سے کیسے آپ نے ضبط کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی بندہ ضبط کرنا ہے, آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. پر الحمدللہ وہ کیس بھی میں جیتا. ہر کیس, جتنے کیسز ان نے مجھ پہ بنائے, اور ایسا ایسا مذاق میرے ساتھ ہوا کہ ان کے اپنے ایڈوکیٹ جنرلز کے آفیسز سے, دفتروں سے ججز بنائے گئے, ان کو پھر لگایا گیا, اور ان کے سامنے میرا ٹرائل ہوا. اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ وہ ججز نے سوچا کہ اگر اس کا کیس ختم ہو جائے گا ہماری نوکری ختم ہو جائے گی, تو یہ کیس تو چلنے دو. حالانکہ کیس تو 3 دن کا نہیں تھا, 4 دن کا نہیں تھا. یہ کیس بھی ڈے ٹو ڈے ٹرائی کیا انہوں نے, یہ نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائی نہیں ہوا. اس میں 40 وٹنسز ایگزامن ہوئے ہیں, ایک وٹنس نہیں تھا, 40 وٹنسز تھے. ہر کیس میں اس طرح بڑے بڑے محلے تھے, بڑے بڑے ایشوز تھے, اور ہر کیس کو ہم نے ایز آن لیگل پوائنٹس, آن لیگیلٹی. اور جب اٹک میں میرا ٹرائل ہو رہا تھا 2 سال مجھے اٹک لے جاتے تھے, حالانکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ میرے دوسرے کیسز بھی چلنے ہیں. تو پھر میں سپریم کورٹ میں گیا کہ بھئی یہ ایک ہی کیس چلا رہے ہیں 2 سال سے, کہ دوسرے کیسز کا کیا بنے گا. اور میں نے سپریم کورٹ سے آرڈر لیا کہ اس کو دوسرے کیسز میں آپ پیش کریں. تو اس طرح میں نے اپنی یہ
8 साल 3 महीने 8 साल 4 महीने की सजा की कैद जो है वो काटी। ये मेरे मौला का करम है। आज बीबी साहबा की रूह मैं समझता हूँ कि खुश हो रही होगी कि वो उनके एनआरओ के मुखालिफ, उनकी जहानत के मुखालिफ वो भी समझ रहे होंगे कि बीवी क्यों चाहती थी। उसने एनआरओ का में एक उसकी यूनिफॉर्म का भी इशू था। पहले मुशर्रफ साहब की यूनिफॉर्म उतरवाई, और यूनिफॉर्म अगर ना उतरती तो शायद वो आज भी बैठे होते। और काफ़ी हुकूमतें आती और काफ़ी हुकूमतें जाती। ये तो हमने कुछ दोस्तों का ये भी सोच थी कि अगर उस वक्त मैं चाहता तो मैं मियाँ साहब को लाहौर की पंजाब की हुकूमत नहीं देता। हाँ, वो बिल्कुल हो सकता था। मियाँ साहब को मैं नहीं देता, मैं अपनी हुकूमत वहाँ भी बना लेता, मगर फिर मैं परवेज मुशर्रफ को नहीं निकाल सकता था, फिर मैं जनरल को नहीं निकाल सकता था। इसलिए कि बहुत से वजूहात थे, बहुत सी बातें थी। अक्सर कहा जाता है कि आपने उसकी कुछ नहीं किया। अगर मैं ये नहीं कहता, मुझसे काफ़ी पूछा गया कि आप क्या समझते मुशर्रफ साहब क्या करेंगे। मैंने कहा ही विल प्ले गोल्फ। आप क्या करेंगे? मैंने कहा आई विल डाइन हिम आउट। अगर मैं ये नहीं कहता तो वो फौज को कहता देखो तुम मुझे फांसी लगवाने जा रहे हो और तुम सब मेरे साथ हो। तो आई हैड टू डिस्टेंस द एस्टेब्लिशमेंट, द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ी है मार्शल लॉ में किसी भी जनरल से, तो उनने इंस्टीट्यूशंस को और इंडिविजुअल्स को हमने जुदा किया है। हमारी जंग उनके साथ जमहूरी जंग रही है। हमारी जंग कभी पर्सनल नहीं रही है। हमारा पर्सनल कोई इशू नहीं रहा है। तो आप दोस्तों को आने का भी शुक्रिया। आप दोस्तों को हमने तकलीफ भी दी, और काफ़ी मेरे ये दोस्तों को मैंने खुद फ़ोन करके बुलाया कि इसलिए ये मेरे साथ विटनेस इन हिस्ट्री हैं। ये मुझे कोर्ट्स में आके मिलते थे और मैं इनको बताता था कि फलाना बंदा मेरे पास आया है और वो मुझे कह रहा है कि तुम बाहर आ जाओ, और ये मुझे एडवाइस देते थे कि ज़ाहिर साहब ऐसा नहीं होगा, अब आपने ये सफ़र जारी रहेगा। तो मैं इनको कहता था आप फिक्र न करो, मैं भी नहीं टूटने वाला। तो इनको दोस्तों को मैंने इसलिए यहाँ बुलाया। अब सवाल जवाब होगा। आप सिद्दीकी साहब, अजीम सिद्दीकी खैबर टीवी से। देखो अजीम सिद्दीकी साहब, एक मिनट, एक तो जरा अब हो जाएगा, सबका हो जाएगा। अजीम सिद्दीकी साहब शुरू करें। सरदार साहब पश्तो में सवाल करूँ या उर्दू में सवाल करूँ? मैं सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, इदारों के दरमियान बहुत ज्यादा गलतफहमी भी पैदा की जा रही है, हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। ग्रैंड डायलॉग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के नए मंशूर के हवाले से, मिसाक जमहूरियत के हवाले से इस वक्त आपका नुक्ता नजर क्या होगा? चूंकि आप इस वक्त पवित्र हो गए हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी बरतरफ की गई है, ये तासुर दिया गया है कि करप्शन पे गए हैं। क्या आज 6 जिलहिज को आप कौम से ये अहद करते हैं कि एज ए मॉनिटर आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे? सवाल करो ना यार। इस हवाले से आपकी हुकूमत पे कोई सवाल करो। सवाल जरा छोटे रखिए सर, बाकी दोस्त अकोमोडेट। जब मैंने आपको 8 साल का सफ़र बताया और जब ये मेरे दुश्मन ये बातें ना प्रूव कर सके, आज भी 21 रेफरेंसेस मेरा प्राइम मिनिस्टर फेस कर रहा है। मियां साहब कसम खाते हैं कि मैंने नहीं बनाए। राजा साहब 10 रेफरेंसेस पेश हो रहे हैं और हर रेफरेंस झूठा है। तो बनाने वालों को कौन रोकेगा? आप मुझे बताएं कि वो कहाँ हैं लोग जिनने कहा कि ट्रक में करोड़ों अरबों रुपए लेके गए और पकड़े गए गवर्नर हाउस से। अब गवर्नर हाउस तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं वहां से चला गया, हमारी हुकूमत चली गई, तो वो जो प्रॉपर्टी आनी थी या जो चीज होती है, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, अगर आपके पास एक पिस्टल निकलता है, तो वो केस प्रॉपर्टी बनता है। तो अगर इतने करोड़ थे तो वो केस प्रॉपर्टी बनने चाहिए थे ना। वो कोई केस प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये तो सिर्फ एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए
बीबी साहिबा को परेशान करने के लिए और आप सब दोस्तों को गुमराह करने के लिए कि पीपल्स पार्टी करप्ट है। पीपल्स पार्टी ने कभी करप्शन नहीं की, ना कभी इनकरेज की है। हमने हमेशा कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि ये माशरा कोई इतना साफ है या हो सकता है, मगर हमने कोशिश भरा हमेशा की है। मैं भी तो 5 साल प्रेसिडेंट रहा, मेरे पास सारे पावर्स थे। एक क्लर्क जो है वो अपने पावर्स नहीं देता जूनियर क्लर्क को। आपके टीवी एंकर्स जो हैं वो मेहंदी के साथ वापस आ जाते हैं अगर कोई उनकी रिप्लेसमेंट आ जाए, समझे। तो मैंने वॉलंटियर किया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं मांगा कि मुझे पावर्स दें, और अगर मैं वो पावर्स अपने पास रखता तो कैबिनेट की मीटिंग्स भी मेरे पास होती, हर चीज मेरे पास होती। मुझ पे क्यों नहीं कोई दबा आ सका? इसलिए कि मैंने किसी दबे को अपने पास रखा ही नहीं, किसी पावर को अपने पास रखा ही नहीं। ये जो दोस्तों के पास पावर थी उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये नैब जो है एक इदारा है, जिसे कहते हैं, अपना ही उनका माइंडसेट है। सिंध में अजीब अजीब गरीबों को उठा के लेके आते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे बार्गेन करते हैं और पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। तो ये तो एक चीज ही दूसरी है। सवाल जो है ना, सवाल इसी मौजू के मुताबिक हो। इस तरफ से, किस तरफ से, किस तरफ से, किस आप तरफ कह रहे सवाल अभी आपके इस तरफ से जी। अच्छा, सर जावेद बलोच, न्यू न्यूज़। सर सवाल ये है कि आप बरी हो चुके हैं तमाम केसों से, कोई ऐसा इरादा है कि जिन्होंने आपको केस में फंसाया, जो केस जिन्होंने केस बनाए, उनके खिलाफ कोई कोर्ट में जाने का इरादा है या कोई कार्रवाई करेंगे? सर दूसरा बस एक सवाल सर, प्लीज एक सवाल है, इसी के साथ मेहरबानी सर, बाकी दोस्त को जी। नहीं सर, ऐसा कोई इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये काम नहीं किया। हमने कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की, ना आज की है, ना कल करेंगे, ना पहले की थी। सज्जाद तरीन सरदारी साहब, ये तो आपने कहा कि नहीं करेंगे, आप बड़े दिल के आदमी हैं। ये जो 8 साल आपकी तबाहकुन कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, जो इतनी खौफनाक हुई है, उसका अजाला कैसे मुमकिन है? और आपके पास क्या हिकमत अमली है ताकि ऐसा से कोई ऐसे झूठे मुकदमात सियासी मुखालफिन के खिलाफ न बनाए जाए? इस पर आपने कोई होमवर्क किया हुआ है? सर, ये तो जब सोसाइटी खुद इवॉल्व होती है, और खास करके जो आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, अब आपसे सिर्फ मैं नहीं डरता, पॉलिटिशियन नहीं डरता, आपसे सब डरते हैं, सोशल मीडिया से सब डरते हैं, हर इंस्टीट्यूशन डरता है। सब सोचते हैं कि हमने घर जाना है, अगर एक पट्टी चल गई और एक बात निकल आई तो बच्चे पूछेंगे कि बाबा ये क्या है। तो ये इसी तरह आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो इवॉल्व होता रहेगा, इसी तरह आपको और आज़ादी मिलती रहेगी। और उसमें भी गलतियां हैं, मैं नहीं कहता कि उसमें भी सब बिल्कुल क्लीन है, उसको भी यूज़ किया जाता है। बहुत से मालिकान अपनी इजारादारी के लिए, अपने बिजनेस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। मगर बाय एंड लार्ज हम डरते हैं। बड़ी मेहरबानी सर आपका इंट्रोडक्शन कराने का। आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है और आपके मुखालिफ, आपकी जो है पार्टी का अपना एक सेटअप है, पूरे अहदेदार हैं और बिलावल भुट्टो साहब का अलग है। लोग पूछते हैं कि कंट्रोल किसके पास है? सर, ये मैंने ARY पे जवाब दिया है 2 दिन पहले। बेसिकली कंसेंसस, हर जमहूरियत में कंसेंसस होता है। हर जमहूरियत में हमारी CEC की जो मीटिंग्स हैं उसमें डिसीजन होते हैं, और सिंगुलरली मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मगर बिलावल हैज मोर ऑफ अ प्रोगेटिव, उसको कोई ना नहीं कह सकता। सोहेल खान सर ये बताएं कि 62-63 के हवाले से जो सबका हुकूमत थी आपकी, आपने खत्म करने की ऑफर की, लेकिन उन्होंने की, अब वो ऑफर कर रहे हैं, अभी भी वो इस उम्मीद है कि आप उनका साथ दें, इस पर? सर, इस पे हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह चुके हैं कि ये
آنے والی جو اسمبلی ہوگی اس کا مینڈیٹ ہوگا، وہ کر سکے گی، ہمارا مینڈیٹ نہیں۔ وقار صاحب بہت شکریہ بابا صاحب۔ صاحب آپ سیاستدان ہیں اور بڑے دل والے آدمی ہیں، آپ نے تو وہ کہہ دیا کہ آپ یہ جو کچھ ہوا آپ اس کو پرسو نہیں کریں گے، لیکن ان مقدمات پہ پاکستانی عوام کے ٹیکس جو ہے اس کے اربوں روپے لگے ہیں۔ کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے یا کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ڈیپینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو جو اربوں روپیہ وہ لگا ہے اس عوام کا اس کو کیسے ریکور کرایا جائے؟ ایک اور دوسرا بڑا سر ایک سوال رکھ رہا ہے ستی صاحب، سوال ہے نہیں سر، سوال ہے پلیز ایک سوال کرو باقی دوست ہیں نا بہت بیٹا ستی صاحب سے بھی ہمارے بڑے پیار کے رشتے ہیں، یہ بھی ہمارے سفر کے ایک ساتھی ہیں، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ ضرور خرچہ ہوا ہے سرکار کا، ضرور ایکسچیکر کا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ ہوا ہے، مگر کوشش یہی ہے جس طرح ہمارے دور میں ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیا میرے ساتھ ذاتیہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے؟ میں تو ایکسپرٹ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ میں تاریخ میں زندہ رہوں اور تاریخ میں یہ کہہ سکوں کہ ہمارے دور میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا۔ ذرا ہولڈ متین حیدر، یہ سوال صرف مختصر رکھیے اور اسی موضوع پہ رکھیے، باقی موضوعات پہ ہوتے رہے۔ جی میرا سوال بالکل اسی پہ ہے جس پہ آپ نے پریس کانفرنس کی اور پاور میں دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کنفرنٹیشن نہیں کر سکتے تھے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی پروسیس اور نیب کی ریویمپنگ آپ کیوں نہیں کر سکے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دس انسٹیٹیوشن از ڈاؤٹ فل، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو کیا اس کو اس کی ایگزسٹنس رہنی چاہیے یا ڈو یو تھنک کہ اس کو ریویمپ کرنا چاہیے؟ اور جب آپ پاور میں تھے تو وائی couldn't you bring changes into it? Sir, I was never in that power. میرا کنسنسس تھا with a lot of political forces and وہ نہیں ایگری کرتی تھی۔ فرسٹ آف آل میاں صاحب بھی نہیں ایگری کرتے تھے، وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن خراب ہے، تب تو انہیں کبھی نہیں بات کی اس کو ختم کیا۔ سی آر شمسی، بہت شکریہ رابط صاحب۔ سب پہلے تو آپ کو انصاف ملا ملا کر اور آپ نے مختصر وقت میں جو کہانی سنائی، ان سیاسی انتقام کی پاکستان میں اس سے بھی بدترین کہانیاں ہیں جو 77 سے شروع ہوئی۔ آج آپ جس محنت میں کھڑے اور جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں بھی چہرے بھی بے نقاب ہو رہے ہیں، آپ ایک پالیٹیشین کی حیثیت سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل فورسز نے سبق سیکھا ہے اور کیا آج شرح دستور پر جو انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہے کیا یہ سلسلہ بند ہو پائے گا؟ شمسی صاحب آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو پوری داستان پوچھ لی ہے ہم سے، آپ کا سوال کا جواب دینے میں داستان ہوگی۔ سوال یہ کہ یہی شرح دستور ہے، یہی یہاں اس پرائم منسٹر سے ہاؤس سے بھی 2 دفعہ نکالی گئی تھیں، ان نے تو کوئی یہاں سے جی ٹی روڈ تک مارچ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ورکر نہیں تھے، لوگ نہیں تھے، پارٹی نہیں تھی، پارٹی بھی مضبوط تھی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جوڈیشری کے ساتھ انگیج کرنے کا، ایک طریقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے کا۔ جب فاروق لغاری نے ہمیں نکالا تب بھی مجھے جن نے اریسٹ کیا وہ کسی جنرل صاحب کے اشارے پہ وہی اریسٹ کر گئے، اور جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے ان میں سے سب کو بلا کے اپنے ساتھ لنچ کروایا تاکہ کو تاریخ پہ یاد رہے۔ رضا قاضی صاحب، رضا کھٹی میرا نام ہے، میرا ساتھ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہ بس نہیں ہے کہ ایک 2 بڑی جماعتیں جن میں آپ نے اپنی حیات ہے جس میں کبھی وہ لوگ بھی رہے، ایک جامع آئینی پیکیج پر کوئی بات ہو سکتی ہے اس پارلیمنٹ کے ذریعے کہ آپ ملک کے اندر ایک نیا آئینی پیکیج دیں اس طرح کے واقعات دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ سر نیا آئینی پیکج تو ہم نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بحال کر کے دے دیا، اب ان کو 4 سال ملے، ان نے تو اس کانسٹیٹیوشن پہ یہ چلے نہیں۔ یہ تو مغل بادشاہ کبھی آئے پارلیمنٹ میں آنا ان نے پسند نہیں کیا، کسی کا سلام لینا ان نے پسند نہیں کیا، میں نے ان کی حکومت بچائی، اس کے باوجود اسی کیس میں جس پروسیکیوٹر نے مجھے ایگزمپشن کے لیے یس کہا دوسرے دن اس کی چھٹی کر دی،
ابھی ان کی میری جنگ نہیں شروع ہوئی ہے, ابھی ان سے میں ناراض نہیں ہوا ہوں, ابھی میں ان کی مدد کر رہا ہوں. تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ تو اس نے جو جسٹس کھوسو نے کہہ دیا ہے, اس کے بعد اس سے بڑی تاریخ تو کوئی لکھ نہیں سکتا. تو اللہ رحم کرے, اللہ ان سے بچا کے رکھے. مگر کانسٹیٹیوشن وائز, پالیٹکس وائز, پارلیمنٹ وائز, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے پاورز کو ہم مضبوط کریں, اس میں ہم ان سے ڈائلاگ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, ہمیشہ رہے گا پارلیمنٹ میں جا کے. آپ کریں پھر شفقت علی. باری باری جی, آپ باری باری, یہ بھی آپ کے دوست بیٹھے ایون دین. سے میرا تعلق ہے. آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کی ایک حکومت چلی گئی ہے تو روڈوں پہ ہمیں نظر آئے, آپ نے بہت ساری چیزیں تو فرماتی ہیں, لیکن ابھی آپ گارنٹی کیا دیتے ہیں, کیونکہ بھٹو صاحب بھی شہید ہوئے اور آپ بھی 11 سال جیل کاٹی ہوئے رہی, صاحبہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, ابھی پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے آپ گارنٹی کیا دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم محفوظ رہ سکے؟ سپلیمنٹری ہے یہی, تو دوبارہ ہو جائے گا. نہیں, محفوظ رہ سکتا ہے. جی, اس پارٹی کے جو دوسرا اعظم ہے ان کو سزائیں دی گئی, ان کے لیڈران کو سزائیں دی گئی, لیکن باقیوں کو نہیں بچی, تو گارنٹی کیا ہے کہ آنے والا وزیر اعظم؟ صرف گارنٹی تو کسی دنیا میں کینیڈی کو کیا گارنٹی تھی آپ سوچیں, اور ریگن کو کیا گارنٹی تھی, اس کو بھی تو گولی لگی نا. تو گارنٹی تو دیز آر ہائی پلیسز, یہاں تو پاور گیمز ہوتی ہیں. ان پاور گیمز میں اساسینیشنز ہوتی ہیں, اس پاور گیم میں جیل ہوتا ہے, پھانسیاں ہوتی ہیں. دس از پارٹ آف دا جاب. وین جمہوریت ایوالو کرے گی, جو میں کر رہا تھا, میرے دور میں نہیں ہوا یہ سب کچھ, اس لیے کہ میں نے اس پہ اپنے پہ صبر رکھا. حالانکہ میں بیزار تھا اپنی پولیٹیکل پارٹی سے اور ان سے, بلوچستان کی پارٹی سے. ان کو اتنے میں نے پاورز دیے, اتنے میں نے ان کو حقوق دیے, مگر دے ویسٹڈ دا ٹائم, مگر آئی کوڈ ڈو نتھنگ. آپ بے نظیر سے کوئی پلیز. جو نیب نے آپ کو بری کیا ہے, اس کے بعد آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں کہاں دیکھتے ہیں, اور آفٹر پاناما آپ مسلم نون کی جو پوزیشن ہے وہ 2018 کے الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں؟ بیبی, الیکشن میں جانے کا ہر کسی کا حق ہے, اینڈ ان کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے. ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے الیکشن میں. وہ بھی آئیں گے, ہم بھی آئیں گے, اور خان صاحب بھی آئیں گے, سب آئیں گے الیکشن میں. الیکشن میں میری نظر میں اس دفعہ انڈیپینڈنس زیادہ آئیں گے. شفقت علی نیشن سے. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ زرداری کی باری کو دوستی ہو سکتی ہے. سر, زرداری تو ہمیشہ باری میں آتا ہے, مگر وہ تو پھر اپنی بات کریں. جب وہ آر او الیکشن کہتے ہیں, ان کو افتخار چودھری صاحب بلاتے ہیں, تو وہ کورٹ سے کھسک جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ تو غلط بیان ہے, میں نے نہیں کہا. جب شیخ رشید آتا ہے بنی گلا کے نیچے اور کہتا ہے عمران تم نیچے آ جاؤ, میں آ گیا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ڈنڈ نکال رہے ہیں, یہ پارٹی تک ہی بنے گا. تو اپنا اپنا ظرف ہے, اپنی اپنا ہی شوق ہے. اگر دیکھتے ہیں کبھی عمران صاحب جیل پہنچے اور جیل کاٹیں تو پھر ہم دیکھیں. اب تو زرداری صاحب, عباس شبیر سما ٹی وی سے ہو. کراچی میں جو سینسز ابھی موجودہ ہوئے ہیں, اس موضوع پہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ کے لیے آج کا دن بہت بڑا ہے. آپ نے ابھی ان خطرات کا بارہا ذکر کیا جو آئندہ بھی منڈاتے رہیں گے پولیٹیکل سسٹم پہ. سر, جو ایک نیا سسٹم وضع کیا جا رہا ہے, ایک اسائی نظام کو کریٹ کی ایک نیا سسٹم لایا جائے, اس کے لیے آپ کتنا تیار ہیں,
اور سر اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مائنس نواز شریف مائنس زرداری خاندان ایک نیا سسٹم لایا جائے گا. کیا آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی ہے مستقبل میں کرنے کو نہیں جا رہی؟ سر مجھے تو نہیں علم ہے، یہ آپ کو ہوگا تو آپ شیئر کر لیں. سارے پریس والے یہاں بیٹھے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا مائنس پارلیمنٹ آپ کیسے چلائیں گے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پارلیمنٹ کو کون کرے گا پرووک، پارلیمنٹ کو کیسے نکالا جائے گا. چیف جسٹس، پریزنٹ چیف جسٹس ول ناٹ ڈکلیئر ایمرجنسی. علی فرقان آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے، آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے، اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات آپ کی شخصیت کے اوپر ابھی بھی برقرار ہے. جو ناراض رہنما ہے پیپلز پارٹی کے وہ بھی آپ کی شخصیت پہ اعتراض کرتے ہیں. تو ایسا تو ارادہ ہے آپ کا مستقبل قریب میں سیاست سے لیتی گا تاکہ اپوزیشن کا اتحاد ہو سکے اور ناراض ملک کے سامنے آ سکے پارٹی میں؟ آپ سوال کریں سیاست پہ، سوال نہیں کر رہے میری. اعجاز الحسن سوال یہ ہے کہ آپ نے مختلف حیثیتوں سے سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ملک اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. ملک کو کیسے اس حالات سے نکالا جائے؟ سر اگر ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں تو راجہ صاحب بھی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے، تب بھی ملک چل رہا تھا. یہ نہیں کہ نہیں چلا. شاہد یہ تو ہسٹری از ریپیٹنگ اٹسیلف. شاہد لیتا ہے یار بھائی یونیورسٹی سے زرداری صاحب. وہ پرسپشن میڈیا میں یہ موجود ہے، پولیٹیکل ارینا میں بھی یہ پرسپشن پائی جاتی ہے کہ جب بلاول پارٹی کو ہولڈ کرتے ہیں پارٹی جو ہے وہ ٹیک آف کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ہی آپ اس کو کرتے ہیں کمال. اس موضوع پہ رہیے ذرا. شاید میتلا ہماری گزارش ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے بار بار کہ آج کا ٹاپک بھی سارے پولیٹیکل ٹاپک ہیں. They're not supposed to be political, supposed to be on this issue. On this issue. سیر خان اے پی پی. یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کہ آپ نے بہت بات کی کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اگنور کیے رکھا، پارلیمنٹ میں آئے نہیں، کانسٹیٹیوشن کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا. تو جمہوریت کو اس وقت خطرات لگاتے ہیں. آپ آگے آنے والے دنوں میں اس ملک کی قسمت کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ الیکشنز ہوتے ہیں بیٹی اس موضوع پہ رکھیں نا. آپ بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک خبر آئی ہے کہ کیس کے خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ رجوع کرنے کا سوچ رہا ہے. اس پر وہ تو ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس چلتا ہے. وہ سب کیسز میں گئے ہوئے ہیں، اس میں آئی ہیو نو مختصر. شاکر صاحب مختصر رکھیں. میرا سوال یہ ہے کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں دیا گیا تھا الیکشن کمپین کے لیے، باہر نکلنے نہیں دیا گیا. اب چیئرمین صاحب بڑے جلسے کر رہے ہیں جو خوش آئندہ ہے. شاکر سوال اسی پہ رکھو نا. یہ اسپیس اتفاقی ہے یا کسی مذاکرات کا نتیجہ ہے؟ یہ شاکر صاحب آپ سے کہا ہے کہ اسی موضوع پہ رکھیں. سوال آپ کا ہو گیا. سر پیپلز پارٹی کی جبھی وکٹمائزیشن ہوئی، ایک رخ تو آپ نے بتا دیا. دوسرا الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ہمیشہ محدود کرنے کی کوشش کی گئی. ان 4 سالوں میں کیا پیپلز پارٹی نے ایسے اقدامات؟ سر ہم گزارش کر رہے ہیں بار بار کے اس موضوع پہ اچھا بات کرو. کیا 4 سالوں میں ہو گیا کہ اب تک الیکشن جو ہے اس کے آزادانہ رزلٹ آئیں گے. خبر کے اوپر بات کریں. آپ دیکھیں سر، آپ اور میں مل کے دعا کرتے ہیں. بس آخری 2 سال ملک سعید ہولڈ آن سعید. ایک منٹ پلیز. سوال اسی موضوع کے سوال آپ پلیز لاسٹ 2 کوسچن. میرا کوشچن اس بھی جڑا ہوا ہے کہ جو لوگ جوڈیشری اور عدالتوں میں فتوا پیدا کرنے چاہتے ہیں اس مقام کے اوپر آج کے ناخن کے لیے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کی اتنے عرصے تک کیس جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے؟ ان کو میں کہوں گا کہ انہی پتھروں پہ آ سکتے ہو تو آؤ. آخری سوال احمد منصور. آخری سوال پلیز. احمد منصور رام اگر ایکسپریس نیوز سے ایک زرداری سب پہ بھاری اس وقت بھی تھا جب نیب نے کندھے میں لیا ہوا تھا.
मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना था, लेकिन जरदारी एक सब पे भारी था, अब आजाद हो गया है। तो अब आसिफ अली जरदारी कैसा होगा? एक और दूसरा, आपकी फैमिली ने, आपके बच्चों ने इस खबर को कैसे सेलिब्रेट किया? सर, मेरी बेटियों के ट्वीट्स आपने शायद नहीं पढ़े, और जाहिर बात है मेरे बेटे ने मेरे गले से लग के, वो भी बड़ा प्यार हुआ, कुछ अफसोस हुआ कि काश बीबी साहिबा भी होती। थैंक यू वेरी मच जी भुट्टो। थैंक यू वेरी मच। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि मैं आखिरी केस में भी बरी हो गया हूं। उनका मजीद ये भी कहना था कि मुर्तजा भुट्टो को शहीद करके हमारी हुकूमत को गिराया गया। तारीख का एक सबसे बड़ा जो सफर था वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। साबिक सदर का ये भी कहना था कि एनआरओ पर बीबी ने दस्तखत इसलिए किए क्योंकि उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म, सियासत और मियां साहब की वापसी शामिल थी। आपको बताएं कि उनका ये भी कहना था कि मैं आखिरी केस से भी बरी हो गया हूं, तारीख का एक सफर मुकम्मल कर लिया है, मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया जाता है और लांडी जेल भेजा जाता है। जेल से निकला तो सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि सामान रख जाएं, वापस यहीं पर आना है। आपको बताएं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहना था कि मुकमुका का इल्जाम लगाना बहुत आसान है, हमारे केस की 400 पेशियां हुई हैं और मैंने 12 केस जेल से जीते हैं। सदर गुलाम इसहाक के दौर में 12 केसेस बने, हमें मालूम है तमाम केस सियासी तौर पर बनाए गए। एनआरओ में इलेक्शन रिफॉर्म्स और मियां साहब की वापसी भी शामिल थे। मेरी जुबान काटी गई, मेरी गर्दन काटी गई। उनका यह भी कहना था कि मुझ पर तशद्दुद को खुदकुशी की कोशिश का रंग दिया गया और मुर्तजा भुट्टो शहीद कराकर बीबी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका यह भी कहना था कि मियां साहब ने मेरे खिलाफ नैब का कानून बनाया, एक एक केस के पीछे लंबी दास्तान छुपी है, मैं अदलिया से लड़ता नहीं, सामना करता हूं। दोस्त ने सजा काटी लेकिन मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी।